اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما وروی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا وفی روایت کن عالما او متعلما او سامعا او محبا له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اساتذہ کرام، حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ میں آپ حضرات کے درمیان موجود ہوں۔ ایسا اتفاق زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اساتذہ کرام کو اس نسبت سے کہ وہ اساتذہ کرام ہیں ان کے ساتھ میری اس قسم کی کوئی نشست ہوئی ہو۔ اگر کبھی اساتذہ کرام سے ملاقات کا اتفاق ہوا یا ان کے سامنے کسی گفتگو کا موقع ملا تو اس کے مختلف حوالے ضرور تھے، مگر جو آج کا حوالہ ہے یہ میرے لیے باعث سعادت بھی ہے اور ایک امتحان بھی کہ میں ان حضرات سے کچھ عرض کرنے لگا ہوں جو خود زرخیز ذہن کے مالک ہیں، معلومات کی فراوانی ہے، معلومات ہیں، علم ہے، سماعت کا ان کا مالکہ بھی جانتا ہوں، بیان کا مالکہ بھی موجود ہے۔ اب ان کے سامنے کچھ عرض کرنا کوئی آسان کام تو نہیں، مگر جب ذمہ داری کوئی ملے تو اسے ادائیگی سے اس کے بھاگنا یہ مناسب کام بھی نہیں۔ موضوع جو عطا فرمایا ہے وہ ہے جدید دور کے چیلنجز اور اساتذہ کی ذمہ داریاں۔ اس کو ہم دو حصوں میں اگر تقسیم کریں، سب سے پہلے جدید دور اور اس کے چیلنجز، نمبر دو اساتذہ اور ان کی ذمہ داریاں۔ جب اس پر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک فاعل کی طرف آتے ہیں جس کا فاعلی کردار ہے بلکہ فعال کردار ہے، استاد۔ استاد اگر ہم قرآن کی اصطلاح میں دیکھیں تو قرآن مجید میں اور پھر جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں دیکھیں تو لفظ معلم نہیں ہے، اس میں عالم کا لفظ آیا ہے۔ اور جب لفظ عالم قرآن میں اور سنت میں آتا ہے تو کئی روایات جب آپ کے سامنے ہو تو آپ کو یہ بات مفہوم ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد علم والی ایسی شخصیت ہے جو آگے علم پھیلا بھی رہی ہے، یعنی معلم ہے۔ معلم کا مقام کیا ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ خالق کائنات خود معلم ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔
تو عمل تعلیم جس نے کیا وہ معلم ہے، تو عمل تعلیم خود اللہ کرنے والا ہے. تو یہ تو سب سے بڑا مقام ہے کہ جب آپ معلم بنتے ہیں تو آپ کی نسبت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہو جاتی ہے. اور پھر حضور پاک نے تو اپنا بارے میں واضح فرما دیا کہ انما بعثت معلما، کہ میری بعثت کے مقاصد میں جو سب سے بڑا مقصد آپ نے عطا فرمایا، ہمارے سامنے بیان فرمایا، وہ معلم ہی کا ہے. تو اس مقام و مرتبے کی جو شخصیات ہوتی ہیں، جو یہ نسبت رکھتی ہیں، وہ کتنی قابل قدر ہیں، اس کا اندازہ انہی آیات اور احادیث کی روشنی میں، اور ہمارے اسلاف کے ہاں کسی بھی استاد کا کیا مرتبہ ہوتا تھا اس تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اظہر من الشمس ہے، کوئی بات چھپی نہیں ہے. دیکھیے جو استاد ہوتا ہے اس کو بہت بڑا مقام ہے، جیسے عرض کر رہا ہوں. اور یقین جانیے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جو مقام دیا ہے، جتنا بڑا مقام دیا ہے اتنی بڑی اسے ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی وہ مقام کا دعویٰ کرے مگر ذمہ داری ادا نہ کرے تو وہ اتنا زیادہ سزا کا مستحق ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو اسرائیل کو جب بھی خطاب کیا گیا تو کیا بتایا گیا کہ تمہیں بڑا مقام ملا تھا. تو یعنی جب بڑا مقام ملا تھا تو ذمہ داریاں بہت بڑی تھیں. مگر قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب مسلط ہوا یہ وہ قومیں تھیں جن کو بڑے مقام ملے مگر انہوں نے اپنے مقام کے مطابق ذمہ داری ادا کرنے سے کوتاہی برتی. تو جب کوتاہیاں کیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے وہ لوگ. لہذا اساتذہ کرام آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کی عزت و وقار اور آپ کا احترام ہر شخص پر، امت کے ہر شخص پر لازم ہے، مگر وہ ذمہ داریوں کے ساتھ وابستہ ہے. ذمہ داریاں کیا ہیں استاد کی؟ استاد کیونکہ علم کا عمل کرتا ہے، تعلیم اس کی ذمہ داری ہے. تو میں عربی کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور زبانوں کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک عربی میں لفظ تعلیم ہے، آپ سب جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں کہ وہ علم سے ہے. انگلش میں اس کے لیے لفظ ایجوکیشن ہے، تعلیم کے لیے. ان دونوں الفاظ کو ذرا سمجھتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں تاکہ استاد کی ذمہ داری پوری طرح ہو جائے کہ اس کا کام جو تھا وہ تھا کیا. تعلیم کیونکہ علم سے ہے، علم کے معنی محض جان لینا، یہ اس کا لفظی مطلب ہے، یاد رکھیے گا. علم کے معنی محض جان لینا، یہ اس کا لفظی مطلب ہے. تو ہم کہتے ہیں جی فلاں نے مجھے یہ بات بتا دی، وہ میرا بڑا محسن ہے. نہیں، بتانے والا محسن نہیں ہوتا، علم دینے والا محسن ہوتا ہے. محض بتانے میں تو ایک چھوٹا بچہ بھی میرا محسن بن جائے گا بہت بڑا. نہیں، یہاں کوئی اور چیز مراد ہے. عربی میں دو لفظ آتے ہیں علم بتانے کے لیے، بات آگے پہنچانے کے لیے. اسی علم سے ہی دو لفظ آتے ہیں، باب افعال سے اعلام اور باب تفعیل سے تعلیم. دونوں میں بڑا واضح فرق ہے. اعلام تو اسی لغوی معنی میں بات، کسی کو کوئی بات بتا دینا، یہ اعلام ہے. اور اعلام کرنے والا اس قدر احترام کا مستحق نہیں ٹھہرتا، جسٹ اس نے آپ کو ایک بات بتائی ہے. میں اسٹیشن پہ گیا، اسٹیشن پہ پتہ چلا کہ فلاں گاڑی فلاں پلیٹ فارم پہ آئے گی، تو اعلان ہوا یا کلی نے مجھے بتایا. اب وہ میرا معلم نہیں ہوا، وہ معلم ہے، اس نے جسٹ اعلان کر کے مجھے انفارم کیا ہے. تو اعلان کرنے والا انفارمیشن دینے والا ہے،
انفارمیشن دینے والا جو ہے وہ مقام معلم پر فائز نہیں ہوتا، اس نے اعلام کا عمل کیا ہے۔ ہاں، علم کی ترسیل کا دوسرا جو اصل کام ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے معنی کچھ اور ہیں۔ جو اللہ نے کیا آدم کو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امت کے ساتھ، وہ تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا علم آدم الاسماء، اللہ نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی۔ علم آدم الاسماء نہیں ہے، جسٹ انفارم نہیں کیا کہ ایک پورا 5-6 صفحے دے دیے، یہ رٹ لو تو فرشتوں کے سامنے جواب دے دینا، تم جیت جاؤ گے وہ ہار جائیں گے، یہ غلط مفہوم ہے۔ علامہ ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جب باب تفعیل میں کوئی مادہ آتا ہے تو اس میں تدریج بھی ہوتی ہے، اس میں آہستہ آہستہ اور جو مخاطب ہے اس کی ذہنیت اور شخصیت کے مطابق اس کے اندر اتارنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آدم کے اندر یہ صلاحیتیں اتار دیں کہ ان کی پوری ایک شخصیت بن گئی کہ وہ خلافت کے مستحق ٹھہرے، اور جو ان کی شخصیت یہ بنائی کہ ان کے اندر معرفت کے اللہ تبارک و تعالی نے معرفت کے چشمے اتار دیے۔ اسماء جو ہے یہ اس طرح کا اسم نہیں ہے جو آج کل ایک اصطلاح اسم ہے، اس زمانے میں یہ اسم کی اصطلاح نہیں تھی۔ اسم علامت کے معنی میں ہے، علامت معرفت کے حوالے سے ہے۔ آدم کے اندر معرفت کے چشمے اتارے اللہ تبارک و تعالی نے کہ ان کے اندر یہ خاصیت تھی، اللہ نے ان کے اندر یہ چیز رکھ دی، پروگرامنگ کر دی ان کی کہ وہ کسی چیز کو دیکھیں یا ان کی اولاد آگے دیکھے، جینز میں آگے ٹرانسفر ہوتی گئی چیز، کہ کسی چیز کو دیکھیں تو اس پر تھوڑی سی جستجو کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا، یہ جو چیز ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، پھر اس کا کوئی نام رکھا، پھر اس کے آگے کام میں لائے۔ یہ ساری چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب اس چیز کی پوری معرفت حاصل ہو۔ تو اللہ جو معلم ہے اس نے معرفت عطا کی، شخصیت بنا دی، پوری کی پوری ایک شخصیت سازی کی، جس کو پھر آگے نسلوں میں منتقل فرمایا۔ یہ ہے اصل تعلیم، اور یہی وہ عمل ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم کے طور پہ مبعوث کیا گیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صرف قرآن کو بتا نہیں دیا کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کی آیتیں ہیں، یہ پڑھ لیا کرو یا ان پر عمل کر لو، نہیں۔ آپ نے ایک ایک شخص جو حضور کے قریب ہوا اور جتنا قریب ہوا اتنا اس کے اندر اتارا، اس کی شخصیت بنا دی، ایسی شخصیت بنا دی کہ جب اس کو وہ چیزیں سکھا دی کہ ابھی ان کے حالات نہیں آئے تھے، لیکن جب کسی بھی قسم کے حالات آئے تھے، چیلنجز آئے تھے، وہ اس سے بڑے احسن طریقے سے عہدہ برا ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں حضرت ابو بکر کو لفظاً نہیں سکھائی تھیں، رٹوائی نہیں تھیں، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں مسائل آئے اور آپ نے ان کو حل کیا۔ تھے کیا اس سے پہلے یہ تمام حضرات بڑی قداور شخصیات، لیکن سیدنا عمر کے الفاظ میں ہم بکریوں کو چرانے والے ہی لوگ تھے، ریوڑی چراتے تھے، چھوٹے موٹے لڑیاں کر لیا کرتے تھے، کچھ محدود طبقے کی تھوڑے سے کوئی فیصلے کر لیتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شخصیتیں ایسی بنا دیں، ان کے اندر پیغام ایسا اتارا، اور پیغام کو ایسا اتارنے کے بعد ان کو ایسی تربیت دی کہ دنیا کا اس کے بعد جو بھی چیلنج آئے گا، اس چیلنج کا تم لوگ نہ صرف فیس کرنے سے نہیں ڈرو گے، نہیں، بلکہ اس کا سامنا کرو گے، اور سامنا کر کے اس سے بطریق آسان عہدہ برا ہوگے۔ یہ تعلیم ہے، یہ کرنے والا معلم ہے، یہ معلم کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا جو لفظ ایجوکیشن ہے وہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے، اسی کو سپورٹ دیتا ہے، اسی معنی کو۔ لیٹن کا لفظ ہے، دو
چیزوں سے مشتق ہے لیٹن کا لفظ. ای آپ دیکھتے ہیں انگلش میں جہاں بھی شروع میں اکثر الفاظ کے شروع میں ای جو آتا ہے وہ نکالنے کے لیے آتا ہے. جیسے کوئی کیسٹ آپ نے ڈالی ایجیکٹ, نکالنا, کیونکہ لیٹن کا یہ جو شروع میں ای آتا ہے یہ نکالنے کے لیے آتا ہے. اور دوسرا لفظ ہے لیٹن کا جوسیئر. جوسیئر کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا. تو اسی سے ایجوکیشن چلتے چلتے ایجوکیشن کا لفظ بنا, ایجوسیئر سے انگلش میں آ کے ایجوکیشن بن گیا. اس کے معنی ہے نکالنے میں مدد کرنا. تو جب آپ بچے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو دراصل اس کے اندر کی صلاحیتوں کو نکالنے میں مدد کرتے ہیں. وہی صلاحیتیں جو اللہ نے الہمہ, اس کو الہام کر دی ہیں, اس کے اندر موجود ہے پوٹینشل. صرف اس پوٹینشل کو باہر لے آنا ہے کہ جب وقت آئے تو یہ چیز ابھر کے سامنے آئے. رٹوانے کا نام ایجوکیشن نہیں ہے, رٹوانے کا نام تعلیم نہیں ہے. یہ دونوں شخصیت کو اس طرح بنا دینے کا نام ہے کہ جب بھی کوئی چیلنج آئے اس کو فیس کرنا ہے اور حل نکالنا ہے.